بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ابھی جو میں ٹاپک پک کیا ہے آج وہ کرکٹ یا سیاست سے ہٹ کے ریاست پہ چند باتیں ہیں، اور وہ بھی ان کا بھی بنیاد ایک خبر ہے جو کچھ دن پہلے میری نظروں سے گزری کہ ایک لیٹر تھا لاہور ہائی کورٹ کا کہ کچھ جج صاحب تھے، ان کے گھر کے مطلب کہ سرکاری رہائش گاہ پہ ایک LCD بڑا ٹی وی جو ہے اس کے لیے ٹینڈر دیا گیا تھا، اور جس کے قیمت بنتی ہے کوئی 5.5 لاکھ روپیہ۔ اب وہ میری نظروں سے بھی گزرا، میں کہا بھئی عدالتی معاملات ہیں، ریاستی معاملات ہیں، اس کو بس گزر گیا۔ تو آج وہ میں نے دیکھا کہ ایک برطانوی نشریاتی ادارہ بڑا مشہور، اس کا اردو سیکشن میں اس پہ پوری ایک سٹوری لکھی ہوئی۔ اب جب کہ باہر کی دنیا تک ان چیزوں پہ بات کر سکتی ہے، اور ہم لوگ جو ووٹر ہیں، جو یہ مغرب کی دی گئی جمہوریت کی ایک مطلب کہ بنیادیں ہم لوگ ہیں، اور عوام، ہم لوگ سے مراد عوام، یعنی میری آپ چند دن کوئی 10-15 دن کے اندر میں نے ایک پیچھے ویڈیو بنائی تھی جس میں IG اسلام آباد سے آ رہے تھے لاہور کی طرف، پنجاب IG پنجاب، اور وہ راستے میں ایک تھانے پہ رکے تو وہاں پر ایک خاتون اہلکار جو ہیں وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ تھیں۔ رات کے وقت جب IG صاحب نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، آپ کو تو اس وقت یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ SHO نے بتایا جی یہ DSP صاحب نے ان کو سزا کے طور پہ یہاں لگایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ DSP صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ میرے گھر پہ آ کے میرے بچوں کو سنبھالیں، جس کا انہوں نے انکار کیا اور اس پہ ان کی ڈیوٹی لگائی۔ تو ایک وہ معاملہ، اور اس پہ میں نے بڑی تفصیلاً ویڈیو بنائی تھی کہ یہ جتنے اعلیٰ عہدیداران ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، یا چھوٹے افسر ہیں، یا عام جو سرکاری ملازمین ہیں، ان سب کی تنخواہ جو ہے وہ ہمارا ایک مزدور جو کہ مزدوری کرتا ہے دن میں 10 سے 15 گھنٹے، اور اس کے ہاتھوں کی کھال بھی اتر جاتی ہے، اور وہ جو کچھ کماتا ہے اور اس میں سے جو خرید و فروخت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ان تمام معاملات میں جو اپنے اوپر اخراجات کرتا ہے اس میں اچھا خاصا ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور وہی ٹیکس جو ہے بنیاد بنتا ہے ان کی تنخواہوں کی، اور اسی لیے انہیں پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس ویڈیو میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آج اس اردو نشریاتی ادارے کے اس جو بھی اداریہ کہہ لیں یا جس میں وہ تفصیلات لکھی ہوئی تھیں، اور جو شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھیں، کہ اس نے اس نشریاتی ادارے نے یہ لکھا ہے کہ ایک کالونین لیگیسی کے طور پہ یہ برطانوی حکومت نے اس وقت متعارف کروایا کہ جو کیونکہ کالونین کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی نو آبادیاتی تھی، یا جو دوسری جگہوں پہ جا کے ان کے لوگوں کو غلام بناتے تھے، جیسے یہ سارا ہندوستان تھا پاکستان انڈیا کے تقسیم سے پہلے، اور یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور ان کے جو افسران یہاں پہ آتے تھے ان کو سہولتیں دی جاتی تھی، رہائش دی جاتی تھی، ملازم دیے جاتے تھے، خدمت گار دیے جاتے تھے، اور مراعات دی جاتی تھیں۔ اب تقسیم ہونے کے بعد آزادی تو مل گئی، لیکن آزادی کنہیں مل گئی؟ انہی ہمارے بڑے عہدیداران کو، اب معذرت کے ساتھ ہمارے ججز کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، کمشنرز کو، جو چیف سیکٹریز ہیں، سیکٹری ڈیفنس، سیکٹری داخلہ، چیف سیکٹری، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو بڑی بڑی مراعات دی گئیں۔ اور اس واقعے میں جس پہ میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کچھ اچھے افسران اور کچھ اچھے سرکاری افسران اور اہلکار بھی ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں، جس میں IG پنجاب کا میں نے نام لیا تھا کہ ان کے محکمے کا واقعہ تھا، وہ اس واقعے کو دبا بھی سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے اس واقعے کو دبایا نہیں بلکہ اٹھایا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد وہ DSP کا کیا بنا، وہ نہ تو ہم لوگوں کی نیچر ہے کہ ہم اس کو فالو کریں کہ آیا یہ غلط کام کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔
جبکہ جب تک ہم لوگ ان چیزوں کو اٹھائیں گے نہیں، ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے کہ ایسے حرام خور افسر جو عام لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے ملازمین کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو کوئی عبرتناک قسم کے معاملات نہیں ہوں گے تو وہ باز نہیں آئیں گے. وہ انہوں نے ذاتی جاگیریں سمجھی ہوئی ہیں، اور وہ بیوروکریسی جس طرح انگریز یہاں پہ راج کرتے تھے آج بھی یہ لوگ اسی طرح راج کر رہے ہیں. اس میں جب تک یہ جتنا مطلب کہ اسمبلی ممبران اپنے استحقاق کے لیے لڑتے ہیں، جتنا ججز اپنے وہ کیا اس کو کہتے ہیں توہین عدالت کے مسئلے پہ سینسٹیو ہیں، اسی طرح ایک توہین عوام اور توہین ووٹر کا جب تک تقدس اس لیول پہ نہیں جائے گا، یہ اس طرح کی حرکتیں چلتی رہیں گی. تو اس میں معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ غریب ملک ہے، یہاں پہ اس وقت غریب کو زندگی گزارنا مشکل ہوا ہے، سر پہ چادر رکھنا، سر پہ چھت ملنا مشکل ہوا ہے. تو خدارا عدالتیں اگر اس چیز کی کیئر نہیں کریں گی تو عدالتوں سے بڑی امید ہے، اور جج صاحبان سے یہی اپیل ہے کہ وہ اپنی مراعات کے ساتھ ساتھ یہ سرکاری اداروں کے جو افسران ہیں ان کی مراعات کا بھی جائزہ لیں. جو نیچے طبقہ ہے جن کی 12 سے 14 ہزار تنخواہ ہے، اور مطلب 20-22 ہزار تنخواہ والے جو سرکاری ملازمین ہیں، مطلب وہ کس دنیا میں رہیں جا کے. ایک جو سرکاری افسر ہے جس کا 10-12 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہو رہا، اس پہ بھی اس کو 1.5-2 کروڑ کا پلاٹ بھی ساتھ چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جمہوریت اس عوام کو کچھ نہیں دے گی، یہ صوبائی و خود مختاری اس عوام کو کچھ نہیں دے گی، یہ توہین عدالت اس عوام کو کچھ نہیں دے گی. یہ کوئی ہمدردی رکھنے والے چیف جسٹس صاحبان آئیں گے، وہ سوچیں گے، یا کوئی ایسے سیاستدان جو قانون سازی کریں گے. ابھی تک تو جتنی اسمبلیاں بن رہی ہیں ان کے الیکشن لڑنے کی بیس ہی فنڈز ہیں کہ کسی طرح اسمبلی ممبرانز کو فنڈ ملیں. یہ فنڈ والا معاملہ جس دن بند ہوگا اس دن جا کے آزادی عوام کو ملنا شروع ہوگی. کیوں ایسے ممبران جائیں گے جو صرف قانون سازی کے لیے جائیں گے. ابھی تو 99% جو ممبرز ہیں وہ صرف فنڈز کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ فنڈز والا معاملہ ختم ہوگا تو یہ جو اسمبلیوں سے کمائیوں کے لیے جا رہے ہیں ان کی کمائیاں بند ہوں گی، تو پھر کوئی غریب کے نمائندے اسمبلیوں تک پہنچیں گے، ورنہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. اب کراچی کے حالات دیکھ لیں آپ، کل کی بارش، تھوڑی سی بارش میں پورا کراچی ڈوب رہا ہے. اور وہ محترم جو پیپلز پارٹی کے وہ جو ینگ بلڈ چیئرمین ہیں، وہ پچھلے دنوں جنوبی پنجاب اور دیگر اطراف کے دورے کرتے ہوئے اور فرما رہے تھے کہ ہم پاکستان جیلے ہمارا ساتھ دیں تو ہم پاکستان کو بہترین پاکستان بنا دیں گے. میں نے اس دن ان کو عرض کی تھی کہ بھائی صاحب آپ سندھ کا ایک کوئی محلہ، ایک کوئی شہر، کوئی مثالی بنا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، اس ملک سے سب سے مین چیز انہوں نے ختم کی ہے تعلیم، اور انہوں نے نرسریاں لگائی ہیں، جیسے کسان پودوں کی نرسریاں لگاتا ہے، انہوں نے ووٹرز کی نرسریاں لگائی ہیں جس میں ان پڑھ، جاہل اور بریانی پہ ووٹ دینے والوں کی ایک بڑی تعداد، انہوں نے کثیر تعداد جمع کر لی ہے. یہ اسی لیے ٹھپا الیکشن جو ہے اس کو نہیں ہلنے دیں گے. تو سب سے پہلے میں اپنی بیشتر ویڈیوز میں کہا ہے کہ اس وقت سب سے جو سینئر ہمارا ورکر ہے وہ ہے جیالہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے یہ اپنا متوالا، پارٹیوں کے نام آپ لوگوں کو خود پتہ ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے یوتھیا. او بھائی تم لوگ ذرا سوچو کہ یہ تینوں پارٹیوں میں صرف ایکسیپٹ ابھی جو بندہ ہے، نہ تو اس کا بیٹا نہ بیٹی کوئی سیاست میں، اس کا بہن بھائی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو اپنے وہ جاگیر وصیت میں لکھ جانی ہے کہ جیسے وہ جھوٹی وصیت بی بی کی یہ پیش کر رہے ہیں. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ایسی چھاپ نہ لگے کہ میں کسی کی فیور میں بول رہا ہوں. میری فیور صرف اس ملک کے عوام، ہمارے طبقہ، ہمارے شہری ہیں جن کو مختلف طریقوں سے دبایا جاتا ہے. میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کسی کمشنر کے آفس میں جائیں، کسی جج کے سامنے چلے جائیں، ہاں اگر میڈیا سامنے ہوگا تو شاید تھوڑی بہت وہ آپ کی رعایت کر لیں، ورنہ یہاں پہ عام آدمی کا کوئی استحقاق نہیں ہے، کوئی اس کی توہین نہیں ہے. صرف بڑے بڑے افسران اور وہ جو ایک کالونیل لیگیسی، یعنی کہ
جو راج برطانیہ نے اپنے افسران کے لیے یہاں غلاموں کو پیش کیا، یہ عوام کو اپنے آگے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں جو میرے معزز جج صاحبان ہیں یا درد دل رکھنے والے، ہلال کھانے والے سرکاری افسران ہیں، جیسے آئی جی پنجاب ہیں، اور بہت سے لوگ ہوں گے جو اچھے ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی اچھائی کو مکمل کیجئے اور اس عوام کا ساتھ دیجئے اور ایسے حرام خوروں کی نشاندہی کیجئے اور ان کے خلاف تادیبی کاروائیاں کیجئے، تاکہ ان حرام خوروں کو پتہ چلے کہ یار اس عوام کا کھا کے ہم انہی کو رگڑا دے رہے ہیں. ایک اچھا بڑا سرکاری افسر 12 لاکھ مہینہ تمام آسائشیں ڈال کے 12-13 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اوپر کی دہاڑیاں علیحدہ، اور پھر پلاٹ علیحدہ، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لامحدود جو ان کو ملتے ہیں. تو یار یہ اتنی لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے، اور اوپر سے چھوٹے چھوٹے مطلب جو ان کے پاس ورکر یا سرکاری ملازمین ہیں، ان کا یہ استحصال، ان کو کس طرح رگڑ رہے ہیں. تو اس میں فی الحال تو ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، عوام کے سامنے بات پیش کر سکتے ہیں، اور جو برسر اقتدار ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اس عوام پہ رحم کریں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. یہ آپ لوگوں کی مدد سے ہی معاملات آگے چلیں گے. اللہ حافظ.